کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی، لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس ذرا سا فرق ہوا، اتنا کہ میں سو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی، لیکن نواز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو، مجھے نواز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوجا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نواز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا۔ میرا ہاتھ ابھی بھی اپنی کمر پر تھا۔ میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا، جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک سا ہونے لگا، لیکن یہ میں کیسے جان سکتی تھی کہ کیا سچ ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میرے منہ میں میڈیسن ڈال دیتا تھا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر لگا دیتا تھا۔ اپنے سامنے وہ مجھے میڈیسن کھلاتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو، تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔